أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قبل قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. آج بتاریخ 17 جمادی الاولیٰ 1426 ہجری بمطابق 24 جون 2005 عیسوی جبیل دعویٰ سینٹر کے تحت ہونے والے اس ماہانہ پروگرام میں میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی دو صنف مرد اور عورت کی تخلیق فرمائی اور مرد کا مقام و مرتبہ بلند کرتے ہوئے اسے عورت کا قوام، ذمہ دار اور نگہبان اور نان و نفقے کا مالک قرار دیا. وہیں پر عورت کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے حدیث کے اندر اسے اس کائنات کی سب سے بہترین پونجی اور اس کائنات کا سب سے بہترین خزانہ قرار دیا گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. پوری دنیا متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے بہتر متاع اور سب سے بہتر پونجی بہترین عورت ہے. اور عورت کا جو سب سے اہم اور فعال کردار ہے وہ اس کی بیوی کا ہونا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عورت کو اور اس صنف نازک کو بیوی کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات میں عورت کا جو سب سے اہم کردار ہے اس کی بیوی کا ہونا ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں صنف کو، مرد اور عورت کو، نکاح جیسے مقدس رشتے سے جوڑ دیا. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے، تم سے ہی بیویوں کو پیدا کیا.
لتسکنوا الیہا تاکہ تمہیں اس کے پاس سکون ملے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس چیز میں اللہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ نکاح جہاں نسل انسانی کی بقا کا واحد ذریعہ ہے، وہیں نکاح انسانوں کے اندر شرم و حیا کو پیدا کرتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے۔ نکاح انسان کے لیے باعث راحت و سکون ہے اور محبت و رحمت کے جذبات کو پیدا کرتا ہے۔ نکاح اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ اسلام نے دوسرے مذاہب کے طریقے طرح انسان کو نکاح سے دوری کو فضیلت نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ان سب کی نسل اور اس طریقے سے انہیں اللہ رب العالمین نے ذریت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہتیرے رسول بھیجے، وجعلنا لہم ازواجا وذریہ، ہم نے ان کے لیے بیویاں عطا کی اور ہم نے انہیں ذریت بھی عطا فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے یا دین اسلام کے اندر اسلام کے اندر نکاح جیسے مقدس رشتے کو اور شادی بیاہ کو نصف دین قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جب ایک بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے جو باقی آدھا دین ہے اس دین کے اندر اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ نکاح ان معاشرے کو پاک بناتا ہے، بدکاری سے، زناکاری سے، انسانیت کو اس جیسے جرائم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیندار رشتہ ملنے کے بعد شادی نہ کرنے کی کو آپ نے دین کے اندر یا دنیا کے اندر فساد اور فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه فإن لم تكن فتكن فتنة فإن لم تفعلوه فتكن فتنة في الأرض وفساد عريض، جب تمہیں کوئی ایسا رشتہ تمہارے پاس آئے جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کی شادی کرا دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر فتنہ ہوگا اور فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے نکاح کو اللہ رب العالمین نے مسنون اور مستحب قرار دیا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جو نکاح کی پابندیوں کو اور اس کے حقوق کو ادا کرنے پر قادر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا واجب قرار دیا گیا۔ ایک انسان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کا مقصد صرف انسان کی شہوت پوری کرنا نہ ہو، اس لیے احادیث کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی ہدایات دی گئیں تاکہ ہم اپنے اس مقدس رشتے کو یا یہ ازدواجی تعلقات کو مقدس یا تقدس کا لبادہ اسے اڑایا جا سکے۔ اس لیے احادیث کے اندر اس کے تعلق سے بہت ساری ہدایات ہمیں دی گئی ہیں۔ انہی میں سے یہ ہے کہ جب ہم شادی کریں تو صالح اولاد پیدا کرنے کی ہماری رغبت ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، ان سے جمع اور ہم بستری کرو، اور جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے ان بیویوں سے تلاش کرو، یعنی صالح اولاد پیدا کرنا، امت محمدیہ کے اندر کثرت پیدا کرنا، یہ شادی اور بیاہ کرنے کا تمہارا مقصد ہو۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جب ایک انسان اور ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے چاہیے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے جو دعا آتی ہے اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھ کر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جو اولاد عطا کرتا ہے وہ اولاد شیطان سے محفوظ رہتی ہے اور اس طریقے سے اولاد صالح اور نیک بنتی ہے۔ اس طریقے سے شادی کے لیے ہمیں دیندار خاتون کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں کی 4 چیزوں کی بنیاد پر ان سے شادی کی جاتی ہے۔
لمالها ولدینها ولجمالها ولحسبها فاصبر بذات الدین، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر اور اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر اے لوگو تم دیندار کو ترجیح دو۔ اس لیے ایک دیندار عورت کو ہمیں پسند کرنا چاہیے اور اس کا انتخاب کرنا چاہیے، اگرچہ وہ قلاش اور فقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہے تو اس سے جو پیدا ہوگی اولاد، وہ اولاد بھی صالح اور نیک بنے گی، اور اس طریقے سے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گی۔ اس طریقے سے نکاح جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ایک عہد اور ایک میثاق ہے، جس کی بنا پر دونوں کے درمیان یا دونوں کے اوپر کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو اللہ رب العالمین نے بڑے بلیغ انداز میں اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس پر روشنی ڈالی ہے، اور وہی اس آیت کا حصہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، جس طریقے سے مردوں کے حقوق ہیں اس طریقے سے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دے رکھی ہے۔ اس طریقے سے جو حقوق قرآن و احادیث کے اندر میاں بیوی کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں، اگر ان حقوق کو میاں اور بیوی دونوں اگر ادا کریں تو ایک صالح معاشرہ اور ایک خوشگوار زندگی آدمی گزار سکتا ہے، اور وہ شادی بیاہ جو انسان کے لیے رحمت و محبت کا پیغام ہے وہ اس رحمت و محبت کے پیغام کو اچھی طریقے سے نبھا سکتا ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے حقوق کی دونوں کی آپس میں علم اور جانکاری نہ ہو، لا علم ہو، اس صورت میں شادی کرنے کے بعد یہ جو مقدس رشتہ ہوتا ہے وہ مقدس رشتہ پائیدار اور اس طریقے سے ٹھوس نہ ہونے کی بنیاد پر جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان اختلاف اور پھر آخر میں اختلاف اور پھر طلاق یا اس طریقے سے خلا کی شکل میں یا لعان کی شکل میں وہ چیز اپنا لی جاتی ہے، اور پھر وہ معاشرہ یا وہ رشتہ جو ایک تقدس کی بنیاد پر جو قائم کیا گیا وہ آپس میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور اس طریقے سے پورا بنایا ہوا اور سجایا ہوا گھر آنے واحد میں اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ آپ حضرات کو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان حقوق پر بھی روشنی ڈالی جائے تاکہ ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو، اور میاں بیوی ان حقوق کی ادائیگی میں ان حقوق کو ادا کریں، اور ان حقوق کو ادا کرنے کے دوران یا ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے وہ ایک صالح اور ایک پاک معاشرہ جنم لے۔ اس لیے ان حقوق کے اوپر آپ کے سامنے یہ موضوع رکھا گیا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کی کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو سننے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ حقوق کی 3 قسمیں ہیں، اور جو پہلی قسم ہے وہ میاں بیوی کے مشترکہ حقوق ہیں، جن میں میاں اور بیوی کے دونوں کے اوپر وہ حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ دوسری جو قسم ہے بیوی کے حقوق، اور جو تیسری قسم ہے وہ شوہر کے حقوق ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے ان حقوق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہمیں ان حقوق کو یاد کرنے میں یا ان حقوق کو جاننے میں آسانی ہو۔ پہلی جو قسم ہے میاں بیوی کے مشترکہ حقوق، اس کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی اللہ کی اطاعت، خیر اور نیکی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو تاکید کریں۔ میاں بیوی شوہر کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلائے اور اس طریقے سے خیر کے کاموں میں اسے اس کی طرف پہل کرائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فصلت فإن بت في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وایقظت زوجها فصلى فإن أبى رشت في وجهه الماء۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شوہر پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، پھر اس طریقے سے وہ نماز ادا کرتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کی تنہائی میں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو شوہر کے چہرے میں یا اس
کے چہرے پر پانی پھینکتی ہے، پانی کے چھینٹے مارتی ہے، اللہ رب العالمین ایسی عورت پر رحم فرمائے۔ اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کو بھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ عورت کو بھی کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو حکم دیں اور ایک دوسرے کو رغبت دلائیں۔ اس طریقے سے اور بہت ساری حدیثوں میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی طرف رغبت دلائیں۔ جو دوسرا حق ہے وہ بڑا عظیم حق ہے اور وہ ہے رازوں کی حفاظت۔ مرد کو بھی چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے کہ اس کے جو جنسی تعلقات ہیں اور جو ازدواجی تعلقات ہیں ان رازوں کی حفاظت کریں، بجائے اس کے کہ شوہر اپنے ساتھیوں میں یا عورت اپنی سہیلیوں میں جا کر کے ان رازوں کا انکشاف کرے یا افشا کرے۔ حدیث کے اندر اس سے ممانعت کی گئی ہے اور بڑے ہی تلخ انداز میں اور اس طریقے سے بڑے ہی اس کو وعید سنائی گئی ہے اور اس کو دھمکی دی گئی ہے اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نیک عورتوں کی خصلت بیان کرتے ہوئے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو عورتوں کی جو شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہروں کی غیر موجودگی میں رازوں کی حفاظت کرتی ہیں یا شوہروں کے مال کی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، یہ بہتر خاتون ہیں، یہ نیک خاتون ہیں۔ اس طریقے سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برے منزلے والا وہ شخص ہوگا، وہ انسان ہوگا یا وہ شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی حاجت کو پوری کرتا ہے، پھر اس راز کو اس حاجت کو لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کر دیتا ہے اور اس کو نشر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے برا انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہی انسان ہے۔ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ ایک بار میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھی تھی، وہاں پر بہت ساری عورتیں اور مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تم میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جب وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو اس چیز کو جا کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنی سہیلیوں میں جا کر کے جو شوہر ان کے ساتھ کرتا ہے اس کام کو جا کر کے بیان کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں؟ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ضرور ایسی عورتیں ہیں اور ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں جو اس راز کو جا کر کے دوسروں کے سامنے کھولتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، اور آپ نے سمجھایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان سرے راہ کسی شیطانہ سے ملاپ کرے اور اس سے اپنی حاجت کو پوری کرے اور اس سے جمع کرے اور لوگ دیکھ رہے ہوں۔ اس طریقے سے جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور پھر اس ہم بستری کو یا اس عمل کو جا کر کے دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے تو گویا کہ وہ سرے راہ یا عام راستے میں مردوں کی نگاہوں کے سامنے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے۔ اس لیے بہت ہی عظیم جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ شوہر یا بیوی یہ دونوں کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس راز کی حفاظت کریں۔ خاص طور سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان کے یہاں یہ چیز زیادہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ملتی ہیں تو اس راز کا انکشاف کرتی ہیں اور جو شوہر ان کے ساتھ کرتا ہے اس کو اپنی سہیلیوں کے سامنے بیان کرتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا ہونا چاہیے ان کے دلوں کے اندر اور اس عمل سے انہیں باز آنا چاہیے۔ یہ دونوں میاں بیوی کے اوپر مشترکہ حق ہے۔ اس طریقے سے جو تیسرا حق ہے وہ جنسی حقوق کی ادائیگی ہے۔ مرد اور بیوی دونوں قدرت کے باوجود ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی شہوت کو پوری کریں۔ اگر مرد اپنی بیوی کو طلب کرے جمع اور ہم بستری کے لیے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کی آواز پر شوہر کی آواز پر لبیک کہے۔ یہاں تک احادیث کے اندر کہا گیا ہے، طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته لحاجتی فلتأته وإن كانت على التنور، اگر مرد اپنی بیوی کو حاجت پوری کرنے کے لیے طلب کرے اور بلائے
تو عورت کو چاہیے کہ وہ آئے اگرچہ وہ تنور ہی پر کیوں نہ ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، جس کی بنا پر شوہر غصے میں رات گزارے، تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے اس وقت تک آسمان والا ناراض رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضامندی شوہر کی خوشنودی اور شوہر کی رضامندی میں ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو اور اگر موانع نہ ہوں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اگر دن کے اندر شوہر اپنی بیوی کو حاجت پوری کرنے کے لیے طلب کرے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی بات کو نہ مانے۔ حدیث کے اندر کہا گیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یا اس طریقے سے اگر عورت حیض میں ہے یا عورت کو ولادت کے بعد نفاس کا خون آتا ہے اور شوہر اپنی قضاء حاجت یا اس طریقے سے اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی بات پر عمل نہ کرے اور اس سے دور رہے، اور اگر وہ دور رہتی ہے تو اس صورت میں عورت کو اجر ملے گا اور عورت گنہگار نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے موقع پر حدیث کے اندر نفاس کی حالت میں اور حیض کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یا آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کرتا ہے، آپ نے فرمایا ایسے لوگوں پر یہ ان کا عمل ایسا ہے کہ گویا کہ انہوں نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے یا حالت حیض و نفاس میں جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس کا اتنا عظیم جرم ہے کہ گویا کہ اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ اس لیے شوہر کو بھی چاہیے ایسی حالت میں اپنی بیوی کو طلب نہ کرے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر کی طرف سے اصرار ہے اسے نصیحت کرے، اسے سمجھائے اور اس کی اس دعوت پر لبیک نہ کہے بلکہ اس سے دور رہے، اور اس کے ساتھ دور رہنے ہی میں اس کو اجر ملے گا۔ جہاں پر عورتوں کے لیے مرد کی جنسی حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، وہیں پر مرد کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ اپنے عورتوں کی اور اپنی بیویوں کی جنسی حقوق کو ادا کریں۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے عثمان بن مظعون ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی بیوی خویلہ بنت حکیم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پراگندگی کی حالت میں آئیں اور اللہ کے رسول نے پوچھا ماجرا کیا ہے، تم نے اپنی حالت اس طرح کیوں بنا رکھی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جس کا شوہر دن بھر روزہ رکھے رات بھر نماز پڑھے تو اس کے شوہر کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل کو طلب کیا، عثمان بن مظعون کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں میری سنت سے دلچسپی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت ہی کی تلاش میں رہتا ہوں، اسی لیے دنوں کو روزہ رکھتا ہوں اور راتوں کو نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ عمل غلط ہے، میں سوتا بھی ہوں اور صلات بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یعنی ہم بستری بھی کرتا ہوں۔ عثمان تم اللہ سے ڈرو، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تم پر تمہاری جان کا حق ہے، اور تم صوم بھی رکھو اور افطار بھی کرو، صلات بھی پڑھو اور سو بھی۔ اس حدیث کے اندر ایک مرد کو نفلی روزے رکھنے سے اور اس طریقے سے ایک مرد کو راتوں کو جاگنے سے یا پوری رات صلاۃ اللیل اور قیام اللیل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر عورت کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو اور عورت کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں جہاں عورت کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی قیام اللیل کر سکتی ہے، اس طریقے سے مرد کو بھی اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور نفلی نمازوں یا نفلی روزوں کے لیے عورتوں کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں یا اس طریقے سے ان کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے اپنے شوہر کی تعریف کی اور کہا کہ اے امیر المومنین، ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، راتوں کو وہ نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے کہ تمہارے شوہر اتنے نیک اور اتنے صالح ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب کعب بن سور بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، انہوں نے اپنے شوہر کی بڑے ہی دبے انداز میں آپ کے سامنے شکایت کی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، وہ ہمارے حق کو ادا نہیں کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم نے یہ ماجرا سمجھ لیا ہے اس کی بات کو تو تم ہی اس کے مسئلے کو حل کرو۔ تو انہوں نے کہا کعب بن سور رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے کہا کہ 3 دن تک کے لیے اس کے شوہر کو اجازت ہے کہ 3 دن تک وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اس طریقے سے 3 دن تک وہ لگاتار یا راتوں کو قیام اللیل وہ پڑھ سکتا ہے یا اپنی عورت کے پاس نہ آئے۔ انہوں نے اصلاح اس بات سے کیا کیونکہ ایک مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت اسلام کے اندر دی گئی ہے، اور چوتھے دن اس کی دوسری بیوی کا نمبر آتا ہے، اس لیے اور 3 دن 3 اور دیگر عورتوں کا حق رہتا، ان کی باریاں رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ 3 دن تک وہ اپنی عورت سے دور رہے، اس کے بعد اپنی عورت کے حق کو ادا کرے۔ ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں عورت کے لیے پابندی ہے کہ وہ نفلی کاموں میں اپنا وقت نہ گزارے مرد کی اجازت کے بغیر، اس طریقے سے مرد کے لیے بھی یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے عورتوں کی اور اپنی بیویوں کی حقوق کی ادائیگی کریں اور اس طریقے سے ان کی شہوتوں کو پوری کریں۔ چوتھا حق جو میاں اور بیوی کے آپس میں مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگار کریں، ایک دوسرے کے لیے زینت اور سنگار اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر زینت کے لیے اور بناؤ سنگار کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس بال ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بال کی عزت اور تکریم کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر کبر اور غرور پایا جاتا ہے۔ تو آپ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے رہیں، اس کے جوتے اچھے رہیں، اس کے پوشاک اچھے رہیں، تو کیا ایسا کرنا بھی کبر کے اندر داخل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے مرد کو بھی چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگار کریں، ایک دوسرے کے لیے دونوں زینت اختیار کریں۔ ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے کہ مرد بھی جب کسی دوسری محفل میں شریک ہوتا ہے اور کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو اچھے خاصے لباس پہن کر جاتا ہے، عورتیں بھی جب کسی فنکشن میں یا کسی دوسری مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں وہاں پر اچھے کپڑوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور جب گھر کے اندر رہتی ہیں تو موٹے جھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اور اچھی پوشاک یا اچھی لباس کا اہتمام نہیں کرتی۔ ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ عورت کی جو زینت ہے اور عورت کے لیے جو بناؤ سنگار ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار اس کا اپنا شوہر ہے۔ اس طریقے سے جو شوہر ہے اس کی جو زینت ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار اس کی اپنی بیوی ہے۔ اس لیے دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے زینت اور بناؤ اور سنگار اختیار کریں۔ بنا اور سنگار کرنے میں کوئی پابندی نہیں کی گئی ہے سوائے چند چیزوں کے۔ جس طرح مرد کے لیے ریشمی کپڑے کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس طریقے سونا پہننے سے استعمال کیا گیا، یا اس طریقے سے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنے سے منع کیا گیا، یہ کچھ پابندیاں ہیں۔ یا صرف سرخ لباس پہننے سے منع کیا گیا، ورنہ بناؤ اور زینت اور سنگار استعمال کرنے میں اختیار کرنے میں عورت اور مرد کو چھوٹ دی گئی ہے۔ عورت کے اوپر بھی کچھ پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں میں سے پابندیاں یہ بھی ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ عورت اپنے ابرو اور اس طریقے سے اپنے پلکوں کی بال کو اکھاڑے، یا اس طریقے سے گدنا گدوائے، یا اس طریقے سے اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرے۔ اپنے حسن کو اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس سے منع کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنسمات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین گدنا گدوانے والی پر اور جو گدنا گونجتی ہے ان دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس طریقے سے جو اپنے چہروں کے بال اکھاڑتی ہے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اور
اپنے پلکوں کی بال کو اکھاڑتی ہے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، یا اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرتی ہے، انہیں باریک بناتی ہے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اور جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کے اندر تغیر اور تبدیلی کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی ایسی عورتوں پر لعنت ہوتی ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث ایک عورت کو پہنچتی ہے جس کا نام یعقوب تھا۔ اس نے کہا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم ایسی ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہو جبکہ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم قرآن کی تلاوت کرتی جس طریقے سے کی تلاوت کا حق ہے تو تمہیں ضرور یہ بات نظر آتی کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بیان فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ضرور ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اس طریقے سے اگر عورت ان چیزوں کو اپنے شوہر کے لیے مطالبہ کرے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ان مطالبے کو پورا نہ کرے۔ اس طریقے سے حدیث کے اندر عورتوں کو مردوں کا لباس پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورت مردوں کا لباس پہن کر کے، شرٹ پہن کر کے، پنتلون اور جینس پہن کر کے اور اس طریقے سے ٹائی وغیرہ لگا کر کے وہ عورتوں کی محفلوں میں اور مردوں کی محفلوں میں شریک ہو، ان ساری محفلوں میں شریک ہونے سے ایسی عورتوں کو منع کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ عورتیں خاتون خانہ بن کر کے بلکہ شمع خانہ بن کر کے اپنے گھروں کی چہار دیواری کے اندر محفوظ رہیں، اور انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا اس طریقے سے مرد کی مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے تعلق سے اور دینداری کے تعلق سے ان حقوق کی اور ان پابندیوں کو ادا کریں بجائے اس کے کہ وہ محفلوں میں شریک ہوں، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 ایسے بندے ہیں یا 3 ایسے اشخاص ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ ایک تو وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا وہ ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسے لباس پہنتی ہے اور مردوں جیسی شکل و صورت اپناتی ہے، مردوں جیسی بال رکھتی ہے، ایسی عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے اور ایسی عورتوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو دیوس ہے۔ دیوس ایسے انسان کہتے ہیں جو اپنی عورت کے اوپر دیگر مردوں کو پیش کرے اور دیگر مردوں کو آنے کی، اجنبی مردوں کو آنے کی اجازت دے۔ ایسے مرد سے بھی، ایسے دیوس سے، ایسے نالائق انسان سے، بے غیرت انسان سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے اوپر اللہ رب العالمین نظر رحمت کرے گا۔ اس طریقے سے ان چیزوں سے عورتوں کو اور مردوں کو منع کیا گیا۔ میرے عزیز اور میری عزیز بہنوں، میں آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے مغربی اور یورپی خواتین یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوا ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نساء العالمین اربع، خیر نساء العالمین اربع، اور اس کائنات کی، اس دنیا کی 4 عورتیں سب سے بہترین ہیں۔ ان میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت عمران، یہ 4 عورتیں ہیں جنہیں اللہ کے، آسیہ امراۃ عمران یعنی عمران کی بیوی، یہ 4 عورتیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کائنات کی سب سے بہترین عورتیں ہیں۔ اس طریقے سے اپنے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، جس طریقے سے کہ سرید کھانے کی سارے کھانوں پر فضیلت ہوتی ہے، اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عورتوں فضیلت ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہم ان کی سیرت کو اور ان کے کردار کو اپنائیں اور ان کی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بنائیں، عورتیں اپنے آپ کو بنائیں، اور انہوں نے جو ذمہ داریاں کی اسلام کی، جو انہوں نے خدمات کی، اس طریقے سے انہیں اپنائیں اور ان کو ان کی طریقے سے بننے کی کوشش کریں، اور نہ یہ کہ مغربی اور یورپی خواتین کی پہلو میں بیٹھنے کے بجائے ہمیں ان عورتوں کی تقلید اور ہمیں ان عورتوں کی کے اخلاق اور کردار کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔
جہاں عورتوں کے لیے پابندی ہے وہیں مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی عورت کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کرے جس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر داڑھی کا موڑنا، یہ شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی رضامندی کے لیے اور اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی داڑھی کو موڑتا ہے تو یہ شریعت کے اندر ناجائز حرام ہے. داڑھی رکھنا اسلام کے اندر واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ سنت کا معنی یہاں پر صرف یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کا یہ عمل ہے، اور جو آپ کے سنت سے اعراض کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اس سنت کے معنی میں نہیں ہے جیسے کہ نفل یا جو فرض نماز کے علاوہ جو سنن اور مستحبات ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اس سنت میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سنت طریقے کے معنی میں ہے. اس لیے داڑھی رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر کوئی اپنی عورت کی رضامندی اور خوش کرنے کے لیے داڑھی کو موڑتا ہے تو یہ سراسر ناجائز ہے. اس طریقے سے اگر وہ سونے کی انگوٹھی یا سونے کو استعمال کرتا ہے یا اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے یا ٹائی استعمال کرتا ہے یا اس طریقے سے اور جو لباس کی پابندیاں ہیں، اگر اپنی عورت کی رضامندی اور اپنی عورت کو خوش کرنے کے لیے کہ اس کی عورت کا مطالبہ ہے کہ ہمیں داڑھی والا شوہر نہیں چاہیے، یا اس طریقے سے ہمیں ایسا مرد نہیں چاہیے جو ٹائی نہ لگاتا ہو، ایسا مرد ہمیں نہیں چاہیے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے، اگر کوئی ایسی عورت مطالبہ کرتی ہے تو ایسی عورت کا طلاق دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی ایسی عورت کو اپنی زوجیت کے اندر رکھے. ایسی عورت کی بات ماننا سراسر ناجائز حرام ہے، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے مرد کے لیے کالا خضاب استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اگر مرد بوڑھا ہو جائے اور اس کی داڑھی یا سر کے بال پک جائیں، عورت کہتی ہے تم بوڑھے نظر آتے ہو اس لیے تم کالا خضاب استعمال کرو. کالا خضاب استعمال کرنے سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے. اس لیے اگر وہ اپنی عورت کی رضامندی کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے تو وہ غلط کام کرتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. یہ چند قسم کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں سے آزاد ہو کر کے ان پابندیوں کے علاوہ مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، اور عورت کے لیے بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. یہ تھے کچھ باہمی حقوق، مشترکہ حقوق جو مرد عورت دونوں کے لیے ہیں، جنہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آپ کے سامنے جو بیوی کے حقوق ہیں ایک مرد پر جو اس کے حقوق بنتے ہیں ان کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اور انہیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا حق جو بیوی کا ایک شوہر کے اوپر ہے وہ اس کا مہر ہے، اور اسی مہر کے عوض وہ عورت آپ کے لیے حلال اور جائز ہوتی ہے. اسی مہر کے عوض آپ اس عورت سے ہم بستری کرتے ہیں، اس لیے اس عورت کا حق مہر ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم عورتوں کو ان کا جو مہر ہے انہیں دے دیا کرو. بہت سارے لوگ عورتوں کا مہر نہیں ادا کرتے، یا یہ کہ زبردستی دباؤ ڈال کر کے عورتوں کے جو مہر ہے اس کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کرنا شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے. اگر عورت اپنی طرف سے اور بلا کسی دباؤ اور زبردستی کے اگر عورت مہر کو معاف کر دے تو یہ اس کا حق ہے، وہ معاف کر سکتی ہے. لیکن یہ کہ آپ زبردستی دباؤ ڈال کر کے اور پہلی رات جب بیوی آپ کے پاس آتی ہے اور اجنبی رہتی ہے، پہلی رات آپ کے ساتھ آتی ہے، اس پہلی رات آپ اپنی بیوی پر دباؤ ڈالیں اور زبردستی اس سے معاف کرانے کی کوشش کریں. ظاہر بات ہے پہلی رات ہے اور پہلی مرتبہ اس نے آپ کی شکل اور آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، اس لیے وہ دباؤ میں آ کر کے اگر وہ آپ کے مہر کو معاف کر دیتی ہے تو یہ معاف کرنا نہیں ہے، بلکہ دباؤ کو استعمال کیا گیا ہے اس مہر کو معاف کرنے کے لیے. اگر وہ خوش دلی سے اور اپنی طرف سے معاف کر دیتی ہے تو یہ اور بات ہے، ورنہ عورت کا مہر ادا کرنا چاہیے. اور مہر ادا کرنے میں دو طریقہ ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی فوراً مہر کو ادا کر دے، فوراً نکاح ہو اور عورت سے ہم بستری کرنے سے پہلے آدمی مہر کو ادا کر دے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو مہلت لے لے، چند دنوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی، لیکن اس کی نیت ہو کہ اس کے مہر کو ضرور ادا کرے گا. اس صورت میں یعنی مؤخر کر کے آدمی مہر کو ادا کر سکتا ہے. تو سب سے پہلا حق جو عورت کا مرد کے اوپر ہے اس کا مہر ہے، جسے ہر مرد کو ادا کرنا چاہیے. دوسرا جو حق ہے اس کا نام نفقہ ہے کہ مرد چونکہ عورت کا قوام ہے، اس کا ذمہ دار ہے، نگہبان اور نگراں ہے، اس لیے اس کا نام نفقہ ادا کرنا بھی عورت کا سب سے بڑا حق ہے ایک مرد کے اوپر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، کہ مولود لہو یعنی عورت کے لیے اس کی روزی اور اس کا کھانا کپڑا ہے. مرد کے اوپر
عورت کے لیے کھانا اور کپڑا اور اس طریقے سے اس کی روزی ہے بھلائی کے ساتھ اور معروف کے ساتھ. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی تکلیف سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا. جتنا انسان طاقت رکھتا ہے صرف اتنے کا مکلف ہے. اگر عورت زیادہ کا مطالبہ کرے جو مرد سے باہر ہے تو ایسی صورت میں ایسی عورت کے ایسے مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا. لا تکلف نفس الا وسعها، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق نہ نفقہ دے. جو کھاتا ہے وہ کھائے، جو کھاتا اس کو کھلائے، اور جو کپڑا پہنتا ہے اس طریقے سے اس کو کپڑا پہنائے جیسا کہ حدیث کے اندر اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو یہ عورت کا دوسرا حق ہے کہ اس کا نام نفقہ ادا کرنا ایک مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تیسرا جو حق ہے عورت کا وہ اس کی رہائش ہے کہ اس عورت کا گھر مہیا کرنا اور اس عورت کو رہائش دینا یہ بھی مرد کے اوپر واجب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسی عورتوں کے بارے میں جنہیں ان کے مرد نے طلاق دے دیا ہو طلاق رجعی، جس میں اس عورت کو لوٹانے کا حق رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق جس طریقے سے تم اپنے لیے سکن اور تم اپنے لیے رہائش بناتے ہو اس رہائش کے اندر تم ان عورتوں کو بھی سکن دو اور انہیں رہائش مہیا کرو. قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایسی عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دے دیا گیا ہو جب ان کے لیے رہائش مہیا کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ عورت جو آپ کی زوجیت میں ہے اور جو آپ کے نکاح میں ہے، ابھی جو آپ کے رشتے زوجیت کے اندر باقی ہے، ایسی عورت کے لیے رہائش مہیا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. جب ایسی عورت کو دینا ضروری ہے جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو تو ایسی عورت کے تعلق سے جو آپ کی زوجیت میں ہے اس کو رہائش مہیا کرنا اور اسے گھر دینا یہ آدمی کے لیے زیادہ اس سے ضروری ہے. اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کو رہائش اور اپنی عورت کو گھر مہیا کرے. چوتھا حق ہے کہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی عورت کا مرد کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو چاہیے شوہروں کو کہ اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھیں، الا یہ کہ اگر کوئی مجبوری ہے جس مجبوری کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پاتے ہیں اس صورت میں اجازت دی گئی، ورنہ بلا مجبوری کے اور بغیر کسی عذر کے مرد کے لیے کبھی جائز اور روا نہیں ہے کہ اپنی عورت کو اپنے ساتھ نہ رکھے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 8 سال تک مدین میں جا کر کے بکریاں چرائیں اور جب مہر کا وقت ختم ہو گیا اور مہر گویا کہ ادا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ان کے ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے، جبکہ انہیں ڈر تھا اور انہیں خوف لاحق تھا اور ایسی بستی میں جا رہے تھے اس شہر میں جہاں ان کی جان کے بھی لالے تھے. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے. اس لیے عورت کا حق مرد کے اوپر یہ بنتا ہے کہ اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھیں، جہاں بھی رہیں انہیں اپنے ساتھ رکھیں، الا یہ کہ اگر ان کے پاس کوئی مجبوری ہے جس مجبوری کی وجہ سے وہ اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ اور بات ہے، ورنہ بلا مجبوری کے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ آدمی عورتوں کو اپنے ساتھ نہ رکھے. 5واں حق جو ہے عورت کا مرد کے اوپر وہ یہ ہے کہ مرد اپنی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مومنو، اے لوگو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو اور عورتوں کو بھی اس جہنم سے بچاؤ جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہاں اللہ رب العالمین نے کلمہ اہل کو استعمال کیا ہے اور اہل کے اندر بچے اور اس طریقے سے بیوی دونوں شامل ہیں. اسی لیے عورت کا ایک مرد کے اوپر حق ہے کہ اگر مرد پڑھا لکھا ہے اور عورت کم تعلیم یافتہ ہے یا عورت پڑھی لکھی نہیں ہے، جاہل ہے، تو مرد کو چاہیے کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ نکال کر اپنی اس عورت کو دین کی تعلیم دے، قرآن کی آیتیں سکھائے، احادیث سکھائیں، قرآن انہیں یاد کرائے، دینی اسے تعلیم دے. یہ مرد کے اوپر عورت کا حق بنتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس طریقے سے اللہ کی توحید، ایمان ارکان، اسلام کے ارکان، عذاب قبر یا جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کی تعلیم دینا ایک عورت کا مرد کے اوپر سب سے بڑا حق ہے. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو وتر پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی جگاتے اور کہتے عائشہ تم بھی اٹھو اور تم بھی وتر پڑھا کرو، یعنی انہیں تربیت دیتے تھے اور انہیں سکھاتے تھے کہ جس طریقے سے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے میں وتر پڑھتا ہوں اس طریقے سے عائشہ تم بھی وتر پڑھو. اس لیے عورت کا 5واں حق ہے مرد کے اوپر کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے اور اسے
اسے دینی تعلیم دے۔ چھٹا حق عورت کا مرد کے اوپر یہ ہے کہ اس کی عزت و ناموس اور اس کی غیرت و حمیت کی حفاظت کرے، یعنی عورت کی عزت اور عورت کی ناموس اور اس کی غیرت اور اس کی حمیت کی حفاظت کرے۔ یعنی یہ کہ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی غیر موجودگی میں کسی اجنبی انسان کو، اگرچہ اس کا اپنا کتنا ہی قریبی ساتھی کیوں نہ ہو، اسے تنہائی میں اپنی عورت کے ساتھ ملنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہ دے۔ ہر طرح سے عورت کی عزت و آبرو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو، اس کی عزت و ناموس اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ عورت کا مرد کے اوپر دوسرا، یہ پانچواں حق ہے، چھٹا حق ہے، جس کی رعایت اور جس کی پاسداری کرنا ہر شوہر کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یعنی مرد اپنی کسی اجنبی مرد کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اس طریقے سے مرد کو چاہیے کہ عورتوں کو، جو مرد کی انجمنیں اور جو صرف مردوں کی محفلیں ہیں اور ان کی سوسائٹیاں ہیں، انہیں ان عورتوں کو، اپنی بیویوں کو ان انجمنوں کے اندر لے کر کے نہ جائے اور نہ ہی ان محفلوں کے اندر شریک ہو۔ اس طریقے سے مرد کو چاہیے کہ عورت سے زیادہ دنوں تک دور رہ کر کے اسے مشقت میں نہ ڈالے، بلکہ کیونکہ زیادہ دنوں تک رہنا اس کے لیے زنا جیسے مہلک مرض اور یہ جو ہے خطرناک اور خطیر بیماری کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہے اور اتنا بڑا جرم اس سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کو ساتھ رکھے جیسا کہ اس کا حق بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے زیادہ دنوں تک دور نہ رہے۔ یعنی مرد کو چاہیے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ایسے لوگوں کو جو اجنبی ہوں اور جو اس کے محرم نہ ہوں، ایسے لوگوں کو اس کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی اجازت نہ دے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان جانتے ہیں انسان کو برائی کا، فحش کا، منکر باتوں کا اور زناکاری کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی غیر موجودگی میں اور اپنی بیویوں کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دیں، یا یہ کہ دوسرے مردوں کو گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ ہمارے یہاں عجیب المیہ ہے کہ ہمارا کسی سے تعلق قائم ہوتا ہے، کوئی دوستی قائم ہوتی ہے، ہم آفس میں رہتے ہیں، اپنے ساتھی کو فون کر دیتے ہیں کہ گھر کے اندر فلاں چیز کی ضرورت ہے، تم اس چیز کو گھر کے اندر پہنچا دو، میں جو ہے ڈیوٹی پر ہوں، مجھے وقت نہیں ہے میرے پاس، میں ایمرجنسی میں ہوں، تم ہماری بیوی بیمار ہے، ہمارے بچے بیمار ہیں، تم انہیں اسپتال جاؤ، ان سے جا کر کے اسپتال سے دوا لے آؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسا کرنا شریعت کی روح سے منع ہے۔ حدیث کے اندر منع کیا گیا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کے اندر نہ بیٹھے۔ اگر دو لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کا محرم نہیں ہوتا ہے تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا، اور آپ بڑی مشہور حدیث ہے جسے جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ جنگ اور جہاد چھوڑو، تم جا کر کے اپنی عورت کے ساتھ حج کرو، اپنی عورت کے ساتھ جاؤ، کیونکہ عورت کو تنہائی میں سفر کرنا، بغیر محرم کے سفر کرنے سے آپ نے حدیث کے اندر منع کیا ہے۔ اس لیے اس عورت کی عزت کرنا اور کسی اجنبی مرد کو اپنی غیر موجودگی میں داخل ہونے سے منع کرنا، یا یہ عورت کا مرد کے اوپر سب سے بڑا حق ہے جس کا خیال رکھنا ہر مرد کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ جہاں مرد کے لیے ضروری ہے کہ ایسے آدمیوں کی اجازت نہ دے، اس طریقے سے عورت کو بھی چاہیے کہ ایسے عورتوں کے مردوں کے سامنے وہ نہ آئے۔ عورتیں بھی ہمارے ہاں ماڈرن بن چکی ہیں، چونکہ ماڈرن فلمیں یا اس طریقے سے یورپ کی فلمیں یا غیر مسلم ماحول میں رہ کر کے اور یورپ کے ماحول میں رہ کر کے اور ان کا نظارہ کر کے وہ اپنے آپ کو پردے سے یا اس طریقے سے شرعی حدود اور پابندیاں ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں۔ مرد اگر کچھ کم کہتا ہے تو عورتیں اس سے زیادہ اور 2 قدم آگے بڑھ کر کے ان کے ساتھ بلا پردے بات کرتی ہیں، اور اس طریقے سے عورتوں کے اندر بجائے اس کے کہ وہ عورت ان کے ساتھ پردے میں بات کرے، بلکہ آمنے سامنے ہو کر کے ان کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ایسا کرنا شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، کیونکہ بات اور گفتگو ہی سے شروعات ہوتی ہے زناکاری کی، اس لیے حدیث کے اندر اسے منع کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی کا قریبی ہوتا ہے، چاہے اس کا چھوٹا بھائی ہو یا اس کا بھانجا ہو یا اس کا بھتیجا ہو، ایسے لوگوں کو شریعت کے اندر موت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الموت، جو موت ہے، جو دیور ہے، یعنی جو اس کا قریبی ہے، وہ عورت کے لیے
موت ہوتا ہے، جس طریقے سے انسان موت سے ڈرتا ہے، اسی طریقے سے ایک عورت کو ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ بھائی سے بڑھ کر کس پر آپ کو اعتماد ہو سکتا ہے؟ جب بھائی کے سامنے عورت کو جانا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا بھائی شوہر کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے سامنے پردے کے ساتھ رہنا ضروری ہے، تو بھائیوں سے بڑھ کر کسی اور پر اعتماد کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم ان پر اعتماد کر کے انہیں مکمل آزادی دے دی جائے اور وہ ہمارے گھروں میں آئیں اور جائیں، دھڑلے کے ساتھ فون کریں۔ اور عورتوں میں بھی بہت ساری ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جو بڑے اچھے انداز میں مردوں کے ساتھ، دوسرے مردوں کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ ایسے مردوں کے ساتھ بات نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی ٹیلی فون کرے اور اگر اس عورت کا شوہر گھر پر نہیں ہے تو اپنی بڑے ہی اختصار میں اور بڑے ہی کرخت انداز میں وہ جواب دے دے کہ بھائی ان کے ابو یا فلاں صاحب نہیں ہیں، اور فوراً فون رکھ دے، بجائے اس کے کہ لمبی چوڑی بات کی جائے اور اس سے حالات دریافت کیے جائیں اور اس طریقے سے آدھے گھنٹے 10 منٹ تک بات کی جائے اور بات کے اندر جو ہے لچک پیدا ہو اور بڑی شیرینی اور میٹھی آواز میں عورت بات کرے۔ یہیں سے میرے ساتھیوں انسان کے دل کے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو حکم دیا گیا ہے ایک تو پردے سے بات کرے اور دوسرے کرخت انداز میں اور کڑک انداز میں بات کرے، اور آسانی اور جب کوئی شوہر کی غیر موجودگی میں اگر کوئی ٹیلی فون کرے بڑے ہی اچھے انداز میں کہہ دے کہ وہ گھر پر نہیں ہیں، فوراً فون کو رکھ دیں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ لمبی چوڑی بات کی جائے۔ آج یہ عورتوں کا عجیب ماحول ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے کہیں زیادہ جو غیر محرم ہیں یا جو اجنبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون میں اپنا وقت گزارتی ہیں۔ حدیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے اور عورت کو کرخت آواز میں اجنبی مردوں کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کے دن کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی برائی نہ پیدا ہو۔ ساتواں حق جو ایک عورت کا مرد کے اوپر بنتا ہے وہ ہے حسن معاشرت، یعنی بھلے انداز میں زندگی بسر کرنا، معروف کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اچھے انداز میں عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ بھی عورت کا مرد کے اوپر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں پسند ناپسند کرو گے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ خیر رکھا ہو۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنا، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اچھے انداز میں ان کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ مرد کے اوپر عورت کا سب سے بہت بڑا حق ہے۔ حسن معاشرت یہ بڑا ہی جامع کلمہ ہے اور اس کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ انہی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا وخیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو سب سے بہترین اخلاق والا ہے، وخیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ اس طریقے سے چہرہ انسان کا ہمیشہ مسکراتا ہوا ہو، شگفتہ ہو اور پھول کی طرح کھلا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نیکی کو حقیر مت جانو، مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ روئی اور شگفتہ و خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی سب سے بڑی نیکی ہے اور اس نیکی کا ہماری عورت سب سے بڑی محتاج ہے۔ اس لیے جب اپنے گھروں کے اندر داخل ہوں تو بجائے اس کے کہ ہم منہ بسور کر کے اور منہ بنا کر کے داخل ہوں، بلکہ خندہ پیشانی سے ہم گھر میں داخل ہوں، اور عورت کو بھی چاہیے کہ خندہ پیشانی سے اور جو ہے شگفتہ انداز میں اپنے مرد کا استقبال کرے۔ اس طریقے سے عورتوں سے میٹھی بات کرنا یہ بھی حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میٹھی باتیں کریں۔ اور اس طریقے سے بسا اوقات یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ میٹھی باتیں کرنا، جس قدر عورت کے لیے زیورات اور قیمتی لباس ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عورت اپنے مرد سے میٹھی باتوں کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے عورت مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کے ساتھ میٹھی بات کرے اور اچھے انداز میں اس کے ساتھ بات کرے۔ اس طریقے سے حسن معاشرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہماری بیوی یا عورت آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے تو آپ اس کے مشورے کو قبول کریں، صرف یہ کہہ کر کے کہ وہ ناقص العقل ہے، اس کے پاس عقل کی کمی ہے، ہم اس کے مشورے کو قبول نہیں کریں گے، یہ عورت کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور لغو بات ہے۔ اس لیے عورت اگر مشورہ دے تو آپ اس کے مشورے کو قبول کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے کو قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے بال کٹا کر کے بڑھا کر کے حلال ہو جائیں، چونکہ وہ عمرہ نہیں کیے ہوئے تھے
تھے، اس لیے کوئی صحابی آپ کی بات کی تعمیل نہیں کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، آپ کہتے کیا ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دے رہا ہوں اور لوگ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بال کو مڈانا شروع کر دیں، لوگ دیکھا دیکھی بال مڈانا شروع کر دیں گے۔ ہوا ایسے ہی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی بال مڈانا شروع کیا، تمام صحابہ کرام نے بال مڈانا شروع کر دیا۔ یہ حضرت ام سلمہ کی طرف سے مشورہ تھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہیں اور سنے بھی ہوں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں حاضر ہوئے تو وہاں جو نیک تھے، جن کے پاس دونوں بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، تم انہیں ہمارے اپنا نوکر یا اس طریقے سے بکری چرانے کے لیے ان کو رکھ لو۔ ان کے باپ نے یہ کہہ کر کے کہ تم عورت ہو یا تم لڑکی ہو اور تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے، یہ کہہ کر کے ان کی بات کو رد نہیں کیا، بلکہ ان دونوں لڑکیوں کو بھیجا اور وہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آئے، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے باقاعدہ نوکر رکھا اور 8 سال تک ان کی بکریاں چرائیں، اور پھر اپنی ایک بیٹی کی ان کے ساتھ شادی کر دی۔ اس طریقے سے اگر عورت آپ کو کوئی مشورہ دے تو اس کے مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، یہ بھی حسن معاشرت کا ایک تقاضا ہے۔ جب عورت بیمار ہو آپ اس کے لیے دوا اور علاج مہیا کریں۔ اگر آپ کے ساتھ 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو آپ ان کے درمیان عدل سے کام لیں۔ اگر آپ کے پاس 2، 3، 4 بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام نہیں لے گا تو قیامت کے دن آئے گا کہ اس کا ایک بازو جھکا ہوگا اور دوسری طرف مائل ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کے پاس 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو ہمیں اس ایسے انسان کو، ایسے شوہر کو چاہیے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے، اور بجائے اس کے کسی پر ظلم ہو بلکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے۔ اس طریقے سے حسن معاشرت کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ بھی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ گھریلو کاموں میں عورت کا اگر اس کے ساتھ فرصت ہے تو اس کے ساتھ کام کاج کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں بھی اپنی عورتوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے، اس طریقے سے دیگر کام میں بھی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ گھر پر موجود ہیں اور آپ کے پاس وقت ہے تو عورتوں کے جو کام کاج ہیں ان میں گھریلو مصروفیات میں شریک ہونا یا ہاتھ بٹانا، یہ بھی حسن معاشرت کا ایک تقاضا ہے جس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، اس کی وفات اور انتقال کے بعد بھی ایک مرد کو چاہیے کہ وفاداری قائم رکھے، یہ بھی حسن معاشرت کا ایک تقاضا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ بکریوں کے کئی ٹکڑے کرتے تھے اور ٹکڑے کرنے کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس ہدیے اور تحفے میں بھیجا کرتے تھے۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے اگر کسی خاتون سے غیرت تھی تو صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اگرچہ وہ زندہ نہیں تھی لیکن آپ ان کی اتنی تعریف کرتے، ان کا اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان سے غیرت آتی تھی۔ تو اس طریقے سے اگر عورت کا انتقال ہو جائے، اس کی جو سہیلیاں ہیں ان کی سہیلیوں کے ساتھ وفاداری قائم رکھنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی حسن معاشرت کا ایک طریقہ اور ایک تقاضا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا انداز اور طریقہ بڑے ہی جامع مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ ہمیشہ بیویوں کے ساتھ نرمی برتتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ناو نفقہ میں کشادگی کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کا بھی دور کیا۔ ایک بار وہ حضرت عائشہ کامیاب ہوئی، دوسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ اس طریقے سے جس عورت کے پاس آپ کی باری ہوتی تھی اس عورت کے پاس ساری عورتوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور پھر سب مل کر کے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے۔ جہاں سے عائشہ پانی پیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اسی جگہ پر رکھتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی ہوتی تھی۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گوشت کو کھا کر کے، جس ہڈی کو کھا کر کے چھوڑ دیتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو ہاتھ میں لیتے تھے اور اسی جگہ پر منہ رکھ کر کے اس گوشت کو چباتے تھے اور اس گوشت سے میں باقی بچے ہوئے گوشت کو کھاتے تھے۔ یہ حسن معاشرت کا وہ طریقہ نبھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام بیویوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اس طریقے سے جب عورت غصہ میں ہو تو بجائے اس کے کہ آدمی بھی غصے میں آ جائے، مرد کو برداشت کرنا چاہیے اور اس طریقے صبر سے کام لے، چونکہ ناقص العقل ہوتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی باتوں میں جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، اس لیے بجائے اس کے ایک مرد بھی اس کے ساتھ ناراض ہو جائے، بلکہ ان عورتوں کے ساتھ چاہیے کہ آدمی صبر سے کام لے، انہیں سمجھائے اور اس طریقے سے انہیں وعظ و نصیحت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار میں بجائے اس کے کہ عائشہ، عائش اور حمیرہ اور اس طریقے سے وہ عائش کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، اور حمیرہ کے معنی ہوتے ہیں گوری، یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پکارا کرتے تھے۔ یعنی عرب کا ایک دستور تھا کہ بجائے اس کے کہ مکمل نام لیا جائے، اختصار کے ساتھ آپ اگر نام لیں تو اس میں عورت کی اس کی عزت ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہنسی مذاق کا ایک پہلو نکلتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کبھی کبھی اس طریقے سے کہا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ہمارے ساتھ حضرت سودا بھی تھی۔ میں ایک قسم کا پکوان جس کو خزیر کہا جاتا ہے پکوان لے کر کے حاضر ہوئی۔ میں نے حضرت سودا سے کہا کہ تمہیں اس میں سے کھانا ہے۔ حضرت سودا نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم کو ضرور کھلا کر کے رہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس پکوان میں سے اپنی انگلی میں سے لے لیا اور لینے کے بعد میں نے حضرت سودا کے گال میں لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے اور جھکنے کے بعد انہوں نے اس پکوان میں سے لیا اور انہوں نے لا کر کے میرے رخسار اور میرے گال میں لگا دیا، اور لگانے کے بعد یہ منظر دیکھ کر کے آپ ہنسنے لگے۔ یعنی حسن معاشرت کا اور ہنسی مذاق کا اور دل لگی اور دل بہلانے کا کتنا عظیم نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اس طریقے سے ایک مرد کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو اپنائے اور حسن معاشرت کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ پیش آئے۔ یہ تھے بیویوں کے حقوق مرد کے اوپر جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ابھی جن حقوق کی باری ہے یا جن حقوق کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے حقوق ہیں جو عورتوں کے اوپر۔ آپ نے عورتوں کے حقوق تو سن لیے کہ عورتوں کے اوپر آپ کے کیا حقوق ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں نے سنا۔ اب آپ کے حقوق سننے کی باری ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وقت بھی کچھ زیادہ ہو جائے گا تو چونکہ آپ کی باری ہے اس لیے آپ نے حقوق کو ضرور سنیں گے، تاکہ آپ بھی مطالبہ کریں۔ جس طریقے سے آپ کی بیوی اپنے حقوق کو سن کر آپ سے مطالبہ کرے گی، اس طریقے سے آپ بھی اپنی بیوی سے مطالبہ کریں کہ بھائی ہمارے یہ حقوق آپ کے اوپر بنتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، جن کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا حق جو شوہر کا ہے وہ اس کی فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فالصالحات قانتات للغیب، نیک خاتون وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ اور میں نے شروع میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ عورت کا جو سب سے پہلا روپ ہے اور عورت کا جو سب سے اہم اور فعال کردار ہے اس کی بیوی کا ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو بیوی کی شکل میں پیدا کیا، یہ اس کا سب سے اہم رول ہے، اور اس رول کے اندر شوہر کی اطاعت کرنا یہ سب سے عظیم حق ہے مرد کا عورت کے اوپر۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر نماز اور یہ عبادتیں اتنی اہم عبادت ہے، ان عبادتوں کی جو چوٹی ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ غیر اللہ کے لیے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدے کو جائز کرتا تو عورت کے لیے جائز کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، چونکہ سجدہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مرد کا سجدہ کرنا عورت کے لیے حرام اور ناجائز، لیکن مرد کی اطاعت کرنا اپنی وسعت بر ہر عورت کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ سب سے بہتر خاتون ہوا ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ لیکن اگر مرد اپنی بیوی کو کسی غلط چیز کی اطاعت کا حکم دے، کسی غلط چیز کا حکم دے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کی بات کو نہ مانے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جو جنت کی حوریں ہیں اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ مرد تو تمہارے لیے ایک مہمان ہے اور وہ تمہارے پاس سے چل کر کے ہمارے پاس آنے والا ہے، اس لیے اللہ تمہارے اوپر لعنت بھیجے، تمہیں غارت و برباد کرے، تم اس مرد کی نافرمانی کیوں کرتی ہو اور تم اس مرد کی اطاعت کیوں نہیں کرتی۔ اس لیے ایک عورت کا
جو سب سے عورت کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ اپنے مرد کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے. جن جن چیزوں کا حکم دے اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو ایسے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس طریقے سے اپنے شوہر کی باتوں کو مانے. دوسرا حق یہ ہے مرد کا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے. حدیث کے اندر آتا ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے صفوان بن معطل کی کئی شکایتیں کی. ان میں سے شکایت یہ بھی تھی کہ جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو ان کے شوہر روزہ توڑوا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر صفوان بن معطل کو طلب کیا اور حقیقت سے آگاہی چاہی اور کہا کہ ماجرا کیا ہے, تم کیوں اپنی بیوی کو روزہ توڑوا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان آدمی ہوں اور یہ ہمیشہ روزے کے لیے چل پڑتی ہے, ہمیشہ یہ روزہ رکھتی ہے, میں اپنی حاجت کہاں پوری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورت کو ان کی بیوی کو حکم دیا اور کہا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صوم نہ رکھے. اگر نفلی روزہ ہے تو نفلی روزہ جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو اس وقت تک کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ نفلی روزہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے. اس لیے یہ مرد کا دوسرا حق ہے کہ اپنی مرد کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزے رکھنے کی اس کو اجازت نہیں دی گئی. تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں جب ہوتا ہے تو تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ نے فرمایا کوئی آدمی اگر شوہر کی غیر موجودگی میں اگر کسی عورت کے گھر میں جاتا ہے تو یہ اس کے لیے اس کے سر کو لوہے سے کنگھی کی جائے یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے جو کسی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عورت کے گھر میں جاتا ہے اور اس کی عورت کے پاس بیٹھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اس لیے مرد عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے تو کسی بھی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے. اگر شوہر کی اجازت نہ ہو اس وقت تک کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم سے بات کرے. اگر کوئی غیر محرم سے بات کرتی ہے شوہر یہ عورت تو گویا کہ اس نے اپنے مرد کی حق تلفی کی اور اس طریقے سے اس نے حق کو ادا نہیں کیا. حدیث کے اندر آتا ہے یا اللہ رب العالمین فرماتا یا نساء النبی لستن کاحد النساء کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کے طریقے سے نہیں ہو. جب تم کسی سے بات کرو تو نرمی نہ اختیار کرو. اگر نرمی اختیار کرو گے تو سننے والے کے دل کے اندر تمہارے تعلق سے غلط چیز پیدا ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور آپ کی بیویوں کے ذریعے سے ساری امت مسلمہ کو اور ساری عورتوں کو تعلیم دی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کریں اور اگر بات کرنا ہو تو اتنا ہی بات کریں جتنی ضرورت ہو, اس سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فقیہ تھیں. لوگ ان کے پاس آتے تھے ان سے مسائل پوچھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پردے کی اوٹ میں اور پردے میں رہ کر کے ان کے سوالوں کا جواب دیتی تھیں. یعنی ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں. اس لیے ضرورت سے زیادہ بات کرنا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم سے اس سے زیادہ بات کرے. اس طریقے سے چھٹا حق یہ ہے کہ کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کرے. کسی اجنبی مرد سے وہ مصافحہ نہ کرے بلکہ اس کے سامنے پردے سے پیش آئے. ہمارے یہاں عجیب یہ رویہ ہے اور روش ہے کہ عورتیں غیر محرم سے ملتی ہیں, ان کا کزن ہے, ان کا خالوزاد بھائی ہے یا ان کا بھانجا ہے یا رشتے میں اور کچھ لگتا ہے, فوراً ان کے ساتھ عورت بھی ہاتھ ملاتی ہے اور اس طریقے سے مصافحہ کرتی ہے. یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حدیث کے اندر آتا فرماتے ہیں انی لا اصافح النساء انما قولی لامرأۃ واحدہ قولی لمئۃ امرأۃ. میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں اور میری ایک بات ایک عورت کے لیے جو میری بات ہے وہ ساری عورتوں کے لیے 100 عورتوں کے لیے ایک ہی بات ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی عورت سے آپ نے مصافحہ نہیں کیا. اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور غیر محرم عورتوں سے جا کر کے مصافحہ کرتے ہیں, جہاں مرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے وہیں عورت کے لیے بھی حرام اور ناجائز ہے کہ کسی غیر محرم سے جا کر کے کسی اجنبی آدمی سے جا کر کے مصافحہ کرے. اور ہر وہ آدمی غیر محرم ہے, ہر وہ آدمی غیر محرم ہے جس سے عورت کا شادی کرنا جائز نہیں ہے, چاہے ہمیشہ کے طور پر یا وقتی طور پر.
ایسے سارے لوگ جن سے رشتہ کرنا اس عورت کا حلال ہے، یہ سارے کے سارے لوگ غیر محرم کے اندر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں سالی اور اس طریقے سے اور جو رشتے میں آتے ہیں لوگ ان کے اندر اپنا آدھا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ سالی کے سامنے آنا بھی سالی کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی مرد کے لیے جائز ہے کہ جا کر کے اپنی سالی کو دیکھے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، کیونکہ اس سالی سے آپ کے لیے شادی کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے یعنی اس کی بہن کا، یا آپ اسے طلاق دے دیں تو آپ اپنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس لیے شادی سالی کے ساتھ بغیر پردے کا، سالی کا اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ بغیر پردے کا آنا یا اس طریقے سے بات چیت کرنا بغیر ضرورت کے، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ سالی آپ کے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ وقتی طور پر حرام ہے جب وہ بیوی اس کی بہن آپ کی زوجیت سے الگ ہو جائے، یا اس طریقے سے اگر آپ اسے طلاق دے دیا، اس کا انتقال ہو جائے، اس سالی سے آپ کی شادی کرنا جائز ہے۔ اس لیے شادی سے اٹھنا بیٹھنا سالی کے ساتھ یا اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، یہ بھی آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے عورت کو بھی چاہیے کہ جو شوہر کا جو قریبی ہے، چاہے اس کا دیور ہو یا اس طریقے سے جو غیر محرم ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے بے پردہ کے ساتھ نہ آئے اور نہ ہی ایسے لوگوں سے مصافحہ کرے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی مسئول اور ذمہ دار ہے، اور عورت بھی اپنے شوہر کی مال کی نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ اس لیے عورت سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ جہاں مرد اس کا ذمہ دار ہے، وہاں عورت بھی اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے اور اس کی نگہبان ہے، اور اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس لیے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، بجائے اس کے کہ افراط یا فضول خرچی کرے۔ اپنا حق بھر اگر شوہر کسی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور یہ کہ اس کو ضرورت بھر پیسے نہیں دیتا ہے، تو عورت کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال سے بلا اجازت جو اس کا اپنا خرچ ہے اتنا لے سکتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ معاویہ ابو سفیان کی بیوی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ہمیں خرچ نہیں دیتے ہیں جس سے ہمارے بچوں کو خرچ چلے، تو آپ نے فرمایا تم اس کی جیب سے اتنا نکال سکتی ہو جتنا تمہارا حق ہے اور جتنا تمہارا خرچ لگتا ہے۔ اس طریقے سے اگر مرد نہ ادا کرے اس کے حقوق کو، تو عورت کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال سے اتنا خرچ کر سکتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ فضول خرچی کرے اور افراط کرے، عورت کو چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے، اعتدال سے کام کرتے ہوئے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ آٹھواں حق یہ بھی ہے شوہر کا بیوی کے اوپر کہ شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ ہمارے یہاں یہ چلن عام ہے کہ بہت ساری عورتیں دوسروں کے دیکھا دیکھی اپنے شوہروں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا زیور ہے، فلاں کے پاس اتنا لباس ہے، فلاں کے پاس اتنی چیزیں ہیں، تم بھی ہمیں اتنی چیزیں لا کر کے خرید کر کے دو۔ شوہر سے اس کی ضرورت سے زیادہ یا اس کی وسعت سے زیادہ کا مطالبہ کرنا، یہ شوہر کے لیے کسی بھی عورت کے لیے کسی بھی حالت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ عورت اپنے شوہر کی مالی وسعت کا خیال رکھے کہ ہمارے شوہر کے پاس کتنی تنگ دامانی ہے، کتنا اس کے پاس مال ہے۔ دوسروں کا دیکھی دیکھی کرنا اور دوسروں کو دیکھا دیکھی زینت اختیار کرنا یا فضول خرچی کرنا، یہ ہلاکت و تباہی کا سبب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا اور جس میں آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ فقیر کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بھی اپنے کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جتنا کہ ان کا امیر کیا کرتا تھا۔ جس طریقے سے امیر کی بیوی پہنتی تھی، اس طریقے سے بنو اسرائیل کی جو فقیر عورتیں تھیں وہ تکلف کرتی تھیں، اتنا زیورات اور اتنے پوشاک اور لباس استعمال کرتی تھیں۔ اس لیے ان کی ہلاکت کے جہاں بہت سارے اسباب تھے، انہیں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا۔ اسی طریقے سے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے کسی غلط چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس سے ڈش نہ منگوائے، اور اس طریقے سے اس سے فلمی کیسٹیں نہ منگوائے کہ بھئی ہمیں فلمیں لا کر کے دو، میں فلمیں دیکھوں گی، وقت نہیں گزرتا ہے، میں تنہائی میں ہوں، وقت باز کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ٹی وی چینل لگا کر کے دے دو، فلاں چینل لگا کر کے دے دو تاکہ میرا وقت پاس ہو جائے، یا ڈش لگا کر کے دو، فلاں کیسٹیں لا کر کے دو۔ ایسا مطالبہ کرنا کسی بھی عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ نواں حق جو بیوی کا ہے، جو شوہر کا بیوی کے اوپر بنتا وہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے شوہر کا شکر گزار ہو، جو بھی اسے اپنے شوہر کی طرف سے ملتا ہے اس پر اکتفا کرے اور اس طریقے سے اپنے شوہر کا شکر گزار بنے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنمیوں میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا،
ہمارے یہاں چیز عام ہے کہ مرد میں جو ہے جنت میں سب سے زیادہ مولوی جائیں گے یا فلاں قسم کے لوگ جائیں گے، یہ سراسر جہالت ہے۔ حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو جائیں گی وہ عورتیں جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو سبب بیان کیا وہ یہ کہ عورتیں چونکہ ناشکری ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کا شکریہ نہیں ادا کرتی، اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ عورتیں یہ جہنم کے اندر جائیں گی۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ ناشکری نہ کرے بلکہ اپنے شوہر کا شکر گزار بنے۔ اس طریقے سے عورت کے اوپر جو مرد کے بہت سارے حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے 10واں حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے۔ شوہر کے والدین اور بہنوں کی عزت و تکریم خود شوہر کی عزت و تکریم کا حصہ ہے، یعنی عورت کو چاہیے کہ جو اس کے شوہر کے جو والدین ہیں اور اس کی ماں اور جو اس کے بہن یا رشتہ دار ہیں ان کی عزت و تکریم کرے، اور اگر شوہر پر خرچ کرتا ہے تو کسی بھی عورت کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر کو اس کے رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے منع کرے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مرد کے ہاتھ کو روکے اور اپنے اس کے رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے منع کرے۔ یہ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں ان کے لیے یہ ایسا کرنا سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس طریقے سے بچوں کی رضاعت، بچوں کو دودھ پلانا، یہ بھی عورت کا حق ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ سے بتایا گیا یہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ ہمارے ہاں ہماری مائیں اور بہنیں ماڈرن بنتے ہوئے یا یورپ کی تقلید کرتے ہوئے آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ ان کے بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ فیشن پرستی میں بلا کسی عذر کے، بلا کسی سبب کے ایسا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایسی عورتوں کو نوچتے ہوئے دیکھا کہ سانپ ان کی چھاتیوں کو نوچ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی تھی۔ اس لیے اس بچے کا دودھ پلانا بیوی پر حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، عورتیں اور مائیں اپنی بچوں کو 2 مہینہ مکمل دودھ پلائیں۔ یہ بچے کا حق ہے عورت کے اوپر، اور جو بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اس بچے کی تربیت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم باہر کا دودھ پلائیں، یورپ کا آیا ہوا دودھ پلائیں، اس میں بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے جو تربیت بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، کیونکہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ وہ بچے اپنی ماں کی تربیت بھی پیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، بجائے اس کے کہ یورپ کی تقلید میں یا کسی اور وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ ایسا کرنا ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے 12واں حق یہ بھی ہے کہ اب عورت کو چاہیے خوشبو لگا کر کے ادھر ادھر نہ جائے۔ عورت کے لیے خوشبو لگانا منع ہے۔ وہ ایک قسم کی خوشبو آتی ہے جس میں صرف رنگ ہوتا ہے اور خوشبو نہیں ہوتی ہے، وہی استعمال کرنا صرف اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اس کے لیے استعمال کرنا یا خوشبو استعمال کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ مرد کے عورتوں پر بہت سارے حقوق ہیں جنہیں تو سب کے سب نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن آخری حق میں بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ وہ حق یہ ہے کہ مرد کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے تو اپنی بیوی کو تنبیہ کرے۔ اگر شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی بات کو نہیں مانتی ہے، تو مرد کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عورت کی تنبیہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فیدوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو انہیں خوابگاہوں سے الگ کر دو، اگر اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو تم انہیں مارو۔ فإن أطعنكم، اور اگر تمہاری وہ فرما بردار ہو جائیں تو تم ان پر زیادتی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین بلند رتبے اور بلند شان والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو تنبیہ کے کئی درجات بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ عورت کو وعظ و نصیحت کیا جائے، اگر وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں مانتی ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کو بستروں سے الگ کر دیا جائے بطور تاکید اور بطور زجر و توبیخ کے۔ اگر اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ترک تعلق اختیار کرتے ہوئے
اس عورت کو مارنے کا بھی حق دیا گیا ہے کہ مرد اپنی عورت کو اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن مارنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مارنے میں اس کے چہرے اوپر نہ مارا جائے، اور اس طریقے سے نہ ہی حساس جگہوں پر یا نہ ہی پیٹ اور پشت پر، جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا ہے ایسی چیزوں پر نہ ماری جائے، اور مار بھی اتنی مار ہو جس سے اس کی واعظ و نصیحت اور اس طریقے سے اس کی تنبیہ مقصود ہو، اس کے نسب میں طعنہ زنی یا اس طریقے سے اس کی حد یا اس طریقے سے اس کے مقام مرتبے کو کم کرنا یہ مقصود نہ ہو، بلکہ مارنے کا مقصد کیا ہو؟ اس عورت کی تنبیہ کرنا ہو۔ اگر یہ چیز ہے تو عورت کو مارنے کا حق دیا گیا ہے کہ مرد اپنی عورت کو مار سکتا ہے، اور مارنے کے بعد اگر عورت صحیح راستے پر آ جاتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس پر ظلم نہ کرے بلکہ اس سے اجتناب کرے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو مارنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے مسواک کی مارنے کا حکم دیا، یعنی ایسی مار جس سے زیادہ عورت کو چوٹ بھی نہ لگے اور اس طریقے سے اس کی تنبیہ بھی ہو جائے اور اس طریقے سے واضح نصیحت اختیار کر لے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ انہیں زیادہ مارا جائے، یہاں تک کہ دیہاتوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ کتنے اکھڑ قسم کے شوہر ہوتے ہیں، اگر تھوڑی سی بات پر ان کی بیوی اگر ناراض ہوگی یا ان کی بات پر عمل نہیں کیا، فوراً ڈنڈے سے لے کر کے، لاٹھی سے لے کر کے، ہاتھ اور چپل اور جوتے سے لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کبھی چہرے پر مارا، کبھی اور کسی جگہ پر مارا۔ تو ایسا مارنا میرے عزیز ساتھیوں درست نہیں ہے۔ مارنے کے بھی اصول ہیں اور ان کے بھی درجات اور مراتب ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انہی چیزوں کو، انہی درجات کا خیال رکھتے ہوئے آدمی اپنی عورت کو تنبیہ کے طور پر مار سکتا ہے۔ اب میں آخر میں جنتی عورت کی جو پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ میں پہچان آپ کے سامنے